ایک پرہجوم قدیم شہر میں سلطان محمود نامی ایک عقلمند اور عادل سلطان کی حکومت تھی۔ اس کی سلطنت اپنی خوشحالی اور حکمت کی وجہ سے مشہور تھی۔ سلطان محمود اپنے منصفانہ فیصلوں اور اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود کے عزم کے لیے جانا جاتا تھا۔ ایک دن شاہی کتب خانے کی تلاش کے دوران سلطان محمود کو ایک پرانی اور خاک آلود دستاویز ملی۔ اس دستاویز کو پیچیدہ خطاطی سے مزین کیا گیا تھا اور اس میں صدیوں کے ایک قابل احترام مسلمان عالم کی گمشدہ تعلیمات شامل تھیں۔ اس کتاب میں حکمت، انصاف اور سب کے ساتھ مہربانی کی اہمیت کے بارے میں بات کی گئی تھی، چاہے وہ زندگی میں کسی بھی مقام پر ہو۔ دستاویز میں موجود حکمت سے سلطان محمود بہت متاثر ہوئے۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ تعلیمات اس کی بادشاہی کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں اور اس کی رعایا کو نیکی کے ساتھ زندگی گزارنے کی ترغیب دے سکتی ہیں۔ سلطان نے اس دستاویز کو احتیاط سے نقل کرنے اور اپنی مملکت میں تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ جیسے جیسے دستاویز کی تعلیمات پھیلتی گئیں، لوگوں پر ان کا گہرا اثر ہوا۔ سلطنت نہ صرف دولت میں بلکہ اخلاقی کردار میں بھی پروان چڑھی۔ احسان اور سخاوت کے کام عام ہو گئے اور لوگ ہم آہنگی سے رہتے تھے۔ ایک دن ایک عاجز فقیر شاہی محل میں پہنچا اور سلطان محمود سے ملنے کی درخواست کی۔ سلطان نے درخواست منظور کر لی۔ فقیر، جسے علی کے نام سے جانا جاتا تھا، لمبی سفید داڑھی والا ایک کمزور بوڑھا آدمی تھا۔ علی نے سلطان کو ایک پھٹی ہوئی دستاویز پیش کی اور کہا، میرے آقا، یہ دستاویز اسی عالم کی گمشدہ تعلیمات پر مشتمل ہے جس کی حکمت اپنی سلطنت کے ساتھ شیئر کی تھی۔ ان تعلیمات کو محفوظ رکھنا میری زندگی کا مشن رہا ہے اور میں اس پر فخر کرتا ہوں۔ انہیں آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے سلطان محمود حیران رہ گیا۔ اس نے دستاویز کو قدیم عالم کے کام کا ایک گمشدہ حصہ تسلیم کیا۔ علم کے تحفظ کے لیے علی کی لگن کے لیے شکر گزار، سلطان نے انہیں دل کھول کر انعام دیا۔ علی کے اعمال نے ایک طاقتور یاد دہانی کے طور پر کام کیا کہ حکمت اور علم صرف بادشاہوں کے محلات تک محدود نہیں تھے بلکہ سب کی مشترکہ میراث ہیں۔ سلطان کی سلطنت نہ صرف اپنی مادی دولت کی وجہ سے بلکہ اس حکمت، ہمدردی اور اتحاد کی وجہ سے بھی ترقی کرتی رہی جو اس کے لوگوں کے دلوں میں پیوست ہو چکی تھی۔ سلطان محمود کی کہانی اور حکمت کی کھوئی ہوئی دستاویز ایک پیاری کہانی بن گئی جو نسل در نسل گزری ہے۔ اس نے یہ سبق سکھایا کہ حقیقی عظمت صرف طاقت اور دولت میں نہیں بلکہ علم کے حصول، سب کے لیے ہمدردی اور حتیٰ کہ عاجز ترین افراد کے تعاون کو تسلیم کرنے اور ان کی تعریف کرنے کی میں ہے۔